جتنے لوگ ان کے حمایتی بننا چاہ رہے ہیں نا، ان کو میری ایک درخواست ہے، کوئی ایک چیز واپس کر رہا ہے، کوئی اور شے واپس کر رہا ہے، کوئی کالمز لکھ رہا ہے، لکھے، ضرور لکھے. جارج اورویل 1984 اینیمل فارم، وہ جب اسپینش سکسیشنسٹ وار پہ ان کو یقین تھی نا، تو پریکٹیکلی جا کے لڑے تھے. ان میں سے جو یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ حق پر ہیں، تو بی ایل اے اور بی ایل ایف کے کیمپ جوائن کر لیں تاکہ ہمیں بھی کلیئرٹی مل جائے کہ یہ کھڑے کا ہیں. اس سے بڑا انٹلیکچوئل ان میں سے کوئی نہیں ہے. آئیں سامنے. اسلام آباد میں پریس کلب کے سامنے موجود بلوچ احتجاجیوں نے اب ملک گیر شٹر ڈاؤن کا اعلان کیا ہے 3 کو، جو آج کی تاریخ بنتی ہے. اب اس کا اثر کیا ہوگا وہ تو خیر کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. شٹر ڈاؤن کی کال اس قسم کی اس کو امپلیمنٹ کرنا وہ بہت مشکل ہے، اور بالخصوص جب آپ کی پہنچ بھی نہیں ہو اور جب آپ کے پاس وسائل بھی نہیں ہو ایسی احتجاجی کال کو شٹر ڈاؤن کرنے کے لیے. جن ٹرانسپورٹرز کے ٹرک چلتے ہیں جو بین الصوبائی کمیونیکیشن کرتے ہیں، ان میں سے جو بلوچوں کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرتے ہیں، عین ممکن ہے کہ وہ اس کو انفورس کریں، یا چند ایک جگہوں پر آپ کو کوئی ٹوکن اس کا رد عمل نظر آئے، لیکن قومی طور پر اس کا کوئی بہت بڑا اثر نہیں پڑے گا. لیکن کیا ہم نے اس معاملے کو صرف ایسے ہی اسیس کرنا ہے کہ چونکہ اس معاملے کا فوری طور پر واضح انداز سے کوئی اثر نہیں پڑ رہا تو اس کو آپ اگنور کر دیں؟ اسلام آباد میں یہ احتجاج ایک طویل شکل اختیار کر گیا ہے. اس طویل شکل کے اختیار کرتے کرتے اس نے بین الاقوامی طور پر سینکڑوں سے زیادہ خبریں بنوائی ہیں. قومی طور پر درجنوں سے زیادہ اس نے تنازع کھڑے کیے ہیں، جس کے اندر بعض لوگوں نے خود اپنا حصہ بھی ڈالا ہے، لیکن وہ اگر حصہ نہیں بھی ڈالتے تنازع پھر بھی بن رہے تھے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ اس کا کوئی بہت بڑا فوری آپ کو میسو امپیکٹ نظر نہیں آتا تو آپ اس ایشو کو آپ سیٹ اسائڈ کر دیں یا اس کو اگنور کر دیں اور اس کو دیکھیں کہ آہستہ آہستہ خود ہی ختم ہو جائے گا. یہ خود ہی ختم ہوتا ہوا آپ کو نظر نہیں آ رہا. دوسری بات، اب یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کورٹ کے سامنے یہ ایشو موجود ہے. آج بھی اس کے اوپر بحث ہونی ہے. کل جو اس کے اوپر بحث ہوئی اس کے اندر واضح انداز سے چیف جسٹس نے یہ کہہ دیا کہ وہ اس ایشو کو حتمی طور پر ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. اس کے اندر مسنگ پرسنز کا جو کمیشن بنا تھا 2011 میں پیپلز پارٹی کے دور میں، وہ بھی زیر بحث آیا. شعیب شاہین صاحب نے اپنی طرف سے ایک ٹاک شو کرنا چاہا سپریم کورٹ کے اندر. ان کا خیال ہے کہ ٹاک شو کے اندر جیسے وہ ایک بات سے دوسری بات نکال کر اور پھر گھما کے اپنے معاملات کے اوپر لے آتے ہیں. انہوں نے مسنگ پرسنز کے ساتھ سیاسی معاملات کو جوڑنے کی کوشش کی، تو ان کو سرزنش ڈائلاگ کی صورت میں ان کی اور ان کو بتایا گیا کہ ایک ٹاک شو قسم کا ماحول نہیں ہے اور ڈائلاگ بولنے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے. اگر اس کے اندر کوئی جان ہے مین کیس کے اندر تو وہ یہی ہے کہ مسنگ پرسنز کے ایشو کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو اب قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت کے اندر یہ آپ کو اس کی گونج نظر آتی ہے، اس کی ہیئرنگ نظر آتی ہے، اس کے اوپر آرگومنٹس نظر آتے ہیں، اس کے اندر کورٹ کی ریفلیکشنز نظر آتی ہیں. تو یہ ایشو جانے کا نہیں ہے. تو قانونی اور آئینی طور پر بھی جوڈیشری وائز بھی ایشو جانے کا نہیں ہے. میڈیا کے اندر چونکہ یہ لوگ موجود ہیں وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں، یہ ایشو جانے کا نہیں ہے. اور تیسری بات یہ کہ اتنے عرصے سے ایشو چل رہا ہے، یہ ایشو نہیں غائب ہوا، بین الاقوامی طور پر ہیڈ لائن سے یہ غائب نہیں ہوا. تو آپ بین الاقوامی زاویے سے دیکھیں، آئینی قانونی زاویے سے دیکھیں، میڈیا کے زاویے سے دیکھیں، تو یہ ایشو غائب نہیں ہوا. اور چوتھی اہم بات جو ہے، میرے خیال میں جو اہم ترین بات ہے، اس ایشو کو غائب ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جب تک مسنگ پرسنز کے معاملات کو آپ ایڈریس نہیں کرتے تب تک لوگ مطمئن نہیں ہوں گے، یہ بحث ختم نہیں ہوگی. اب اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو جو نگران وزیر اعظم ہے ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ لوگ جو ہیں دہشت گردوں کے نمائندے ہیں اور دہشت گردی کو ریپرزینٹ کرنے والوں کو کوئی کنسیشن نہیں ملتی. آپ ایک ایکسٹریم ویو لے سکتے ہیں جو اوور سمپلسٹک ویو بھی ہو سکتا ہے، جو یقیناً ہے. اس بات سے بالکل کلام نہیں ہے کہ بین الاقوامی طور پر جو علیحدگی پسند اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کو سپورٹ ہوتی رہی ہے، ہو رہی ہے. ان کو دنیا بھر میں اچھی جگہوں کے اوپر انٹرٹین کیا جاتا ہے، انگیج کیا جاتا ہے، ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے. پاکستان نے بین الاقوامی طور پر اس ایشو کو ٹیک اپ کیا ہے. ہندوستان کی انوالومنٹ جو ہے وہ ڈوزیئرز کی صورت میں سیکرٹری جنرل کے آفس کے اندر موجود ہے، اور پاکستان نے اپنا مقدمہ پیش بھی کیا ہے. بہت سارا ڈاکومنٹڈ مٹیریل موجود ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیسے افغانستان
میں سے طالبان کے آنے سے پہلے یہ معاملات سپانسر ہوتے تھے. طالبان کے آنے کے بعد ان کے اوپر کتنا اثر پڑا ہے اس کو ابھی اسیس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن طالبان کے آنے کے بعد ٹی ٹی پی نما جو مسائل ہیں انہوں نے سر اٹھایا ہے، جس کے چھاتے کے نیچے اس قسم کی تحریک کام کر رہی ہے. تو آپ اس معاملے کو اتنی سادگی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے جی کہ اس کے اندر دہشت گردی کا عنصر موجود نہیں ہے. لیکن جو لوگ ڈس اپیئر ہو رہے ہیں، اگر وہ دہشت گرد ہیں تو ان کو قانون کے مطابق چارج کرنا چاہیے، اور قوانین ہمارے پاس بڑے سخت موجود ہیں. قوانین کے مطابق ان کو چارج کرنا چاہیے، ان کو پروسیکیوٹ کرنا چاہیے اور ان کو حتمی سزائیں دینی چاہیے. تو یہ جو اجتناب ہے ریاست کا اور ریاست کے اداروں کا کہ ایک قانونی پروسیس کو، چاہے آپ اس قانونی پروسیس کے اندر جو معاملات ہیں، ہیومن رائٹس کے معاملات ہیں، اس کے اوپر آپ آبجیکشنز اٹھائیں، لیکن وہ قانونی پیرائی کے اندر طے کرنے میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیوں ریلکٹنس ہے وہاں پر. تو جب آپ قانونی طور پر معاملات کو طے نہیں کرتے تو الزامات کی بھرمار جب ہوتی ہے تو تمام کی تمام توپوں کا رخ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہوتا ہے. ہم اس ایشو کو لنگر آن کروانے کی بالکل کیفیت میں نہیں ہے. ہم اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ اتنے عرصے سے یہ ایشو ہمارے سامنے ایک امبیرسمنٹ کی صورت میں، ایک ہیومن رائٹس کے کنسرن کی صورت میں کھڑا ہے، اور ہم اس کو فائر فائٹنگ کے انداز سے ٹیکل کر رہے ہیں. تو نگران وزیر اعظم نے جو کچھ بھی کہا اس کے اوپر بڑے اعتراضات بنتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے، اور اگر اس کو بنیاد بنا کے آپ اس کا حل کرنا چاہیں تو وہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ جنرل مشرف کے دور سے لے کر اب تک یہ حل نہیں ہوا. اور اگر آپ تاریخ کے اوراق کو الٹائیں گے تو پھر آپ 60s میں چلے جائیں گے، پھر آپ 70s کے اندر چلے جائیں گے، پھر آپ 80s کے اندر چلے جائیں گے. یہ ایشوز ایڈریس نہیں ہوئے. تو اس کو حتمی طور پر ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. جوڈیشری، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو ججز ہیں وہ اس کو قانونی پیرائی کے اندر حل کرنا چاہتی ہے. میرے خیال میں ریاست کو اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. یہ جو ڈرپ قسم کے پروٹیسٹ ہیں ان کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. جس طرح میں نے کہا کہ اتنی طویل عرصے سے یہ پروٹیسٹ چل رہا ہے، اور پروٹیسٹ چلتے ہوئے اس نے اتنی خبریں بنا دی ہیں کہ شاید مسنگ پرسنز کی یہ خبریں ویسے نہ بن پاتی. تو یہ ایشو بہت سنجیدہ ہے، اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور بین الاقوامی طور پر بھی، اندرونی قانونی حوالے سے بھی، ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی، اور سمپل منطق کے حوالے سے کہ یہ ایشو لنگر آن کرنا پاکستان کے لیے زیادہ امبیرسنگ ہے ایز کمپیئر ٹو دا فیکٹ کہ آپ اپ فرنٹ ہو کے ان لوگوں کو ٹیکل کریں جو واقعتاً دہشت گردی کے اندر ملوث ہے. اگر بلوچ ہے تو بلوچ کی کنسیڈریشن سامنے نہیں ہونی چاہیے، پٹھان کی کنسیڈریشن نہیں سامنے ہونی چاہیے، پنجابی کی کنسیڈریشن نہیں سامنے ہونی چاہیے، سندھی کی کنسیڈریشن نہیں سامنے ہونی چاہیے. جو اینیمی آف دا اسٹیٹ ہے اس کو اینیمی آف دا اسٹیٹ کے قانون کے پیرائی کے اندر آپ نے ٹیکل کرنا ہے. لیکن اس سے ماورا اگر آپ کام کریں گے تو یہ ایشو ایسے ہی لنگر آن کرتا جائے گا. پریس کانفرنس کرنے سے یا سب کو دہشت گرد قرار دینے سے یا غصے میں آنے سے یہ ایشو بالکل بھی حل نہیں ہوگا، کیونکہ نہ یہ پہلے اس طرح حل ہوا ہے، نہ مستقبل میں اس کے حل ہونے کی امید ہے.